اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے. سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے روزے کے آداب. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف کھانے والے بن جاؤ. میرے مسلمان بھائیوں، روزے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، جماع سے دور رہنا. یہ روزے کا صرف مقصد نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، بلکہ روزے کا اصل مطلب اور مقصد یہ ہے کہ بھوکا پیاسا اور وقت مقررہ تک جماع سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی ہمارے اور آپ کے دل میں پیدا ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اور آپ کے دل میں پیدا ہو. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر پیدا ہو جائے، ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کا خوف کھانے والے بن جائیں، تو میرے مسلمان بھائیوں، روزے کے جو آداب ہیں ان آداب کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہوگا. کانوں کا خیال رکھنا ہوگا، آنکھ کا خیال رکھنا ہوگا، روزے کی حالت میں اپنی زبان کا لحاظ رکھنا ہوگا، روزے کی حالت میں اپنے دل کا لحاظ رکھنا ہوگا، روزے کی حالت میں اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہوگا، روزے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کا خیال رکھنا ہوگا، روزے کی حالت میں اپنے پیروں کا خیال رکھنا ہوگا. گویا کہ جتنے بھی اعضائے بدنیاں ہیں ان تمام کے تمام اعضائے بدنیاں کا خیال رکھنا ہوگا. اگر ہم ان اعضائے بدنیاں کا خیال رکھ کے، الفاظ دیگر ان اعضائے بدنیاں کا روزہ رکھ کے اگر ہم دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے اور آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا. میرے مسلمان بھائیوں، آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ رب العالمین کی عبادت میں رہتا ہے. اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ایک بندے کو کس طرح سے کرنی چاہیے؟ مسلم کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، اے اللہ کے رسول
احسان کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے۔ اس سوال کے کرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتلائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان کو بتلایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، اے اللہ کے رسول احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَن تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح سے کی جائے کہ عبادت کے دوران تم یہ گمان کرو، تمہارے دل اور دماغ میں یہ سوچ ہو کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت اس جذبے کے ساتھ کی جائے، اس تصور کے ساتھ کی جائے کہ تم یہ گمان کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ جذبہ، یہ تصور، یہ سوچ عبادت کرتے ہوئے تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم اتنا ضرور سوچو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر لمحہ، ہر گھڑی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے، اس سوچ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ہر لمحہ، ہر گھڑی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، روزہ بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، لہذا اس عبادت میں بھی روزے دار کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے، روزے دار کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، دن بھر روزہ رکھیں گے، تو پھر میرے مسلمان بھائیوں روزے کے اصل مقصد کو ہم حاصل کر لیں گے، اور روزے کے جو آداب ہیں ان آداب کا بھی ہم جو ہے خیال رکھیں گے۔ اب روزے کے آداب کیا ہیں میرے مسلمان بھائیوں؟ روزے کے جتنے بھی آداب آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے، یہ اللہ کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر حاصل کرنے کے لیے بنیادی کردار رکھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، روزے کے جو آداب ہیں ان آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہر روزے دار شخص اپنی زبان کا خیال رکھے، ہر روزے دار شخص اپنی زبان کا لحاظ رکھے۔ بہت سارے روزے دار ہمیں اور آپ کو ایسے دیکھنے کو مل جائیں گے جو روزے کی حالت میں تو ہوتے ہیں لیکن غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسروں پر لعن طعن کر رہے ہیں، ایک دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسروں پر تہمت لگا رہے ہیں، ایک دوسروں پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ روزے سے ہیں، اللہ رب العالمین کو وہ راضی کرنے والے عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، روزے کی حالت میں خاص طور سے اور عام وقت میں بھی ہمیں اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تربیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم اپنی زبان کا خیال رکھیں گے، اپنی زبان کو صحیح تربیت دیں گے، تو باقی کے جو مہینے ہیں ہم اس میں ان مہینوں میں بھی اپنی زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ کے بندے اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالتے ہیں، جو بھی کلمات ادا کرتے ہیں، اللہ کے نگراں اس کو لکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے جو بھی زبان سے کلمات ادا کیے ہیں، چاہے وہ اچھے کلمات ہوں، چاہے وہ برے کلمات ہوں،
اللہ نے جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے ہماری اچھائیاں لکھنے کے لیے، ہماری برائیاں لکھنے کے لیے، وہ فرشتے ہمارے ان الفاظ کو لکھ لیتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، روزے کی حالت میں خصوصاً ہمیں اپنی زبان کا لحاظ اس لیے بھی رکھنا چاہیے کہ بخاری کتاب الصوم کے اندر ایک حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور ایک دوسروں پر لعن طعن کرتا ہے تو ایسے شخص کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے شخص کے روزے کی طرف اللہ رب العالمین توجہ ہی نہیں دیتا کہ روزے کی حالت میں جو انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرے، اپنی زبان سے جھوٹ بولے، اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس تربیت والے مہینے میں خاص طور سے ہم اپنی زبان کی اصلاح کریں، اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولیں، اپنی زبان سے کبھی غیبت نہ کریں، اپنی زبان سے کبھی کسی کی چغلی نہ کریں، ہمیشہ خیر کی بات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تکبیر کو بیان کریں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ رب العالمین کی تحلیل بیان کریں۔ اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو رکھیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آدمی اپنی زبان سے بے قابو اس وقت ہوتا ہے، آدمی اپنی زبان کا غلط استعمال اس وقت کرتا ہے جب سامنے والا اس کو برا بھلا کہتا ہے، جب سامنے والا اس کو گالی گلوچ کرتا ہے، جب سامنے والا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی اصلاح کے لیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بڑا پیارا نسخہ بتایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو وہ نہ جھوٹ بولے اور نہ ہی کسی کے ساتھ جہالت والی بات کرے، نہ وہ جھوٹ بولے، نہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرے، نہ کسی کو کے ساتھ گالی گلوچ کرے، نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، نہ کسی پر لعن طعن کرے۔ پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے دار کے ساتھ غلط بات کرتا ہے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے دار کے شخص کو کہنا چاہیے انی صائم انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یعنی اسے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اسے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، اسے لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دینا ہے، اسے وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، بلکہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو جانا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہی تو زبان کی تربیت ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کے جواب میں گالی گلوچ کرنے لگیں، اگر ہم اور آپ اس کے جواب میں لڑائی اور جھگڑا کرنے لگیں تو پھر زبان کی تربیت کیسے ہوگی، زبان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو ہمیں اپنی زبان کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تم کو معلوم ہے کہ لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل صرف ان کی زبان کی وجہ سے ڈالا جائے گا؟ یہ زبان کا غلط استعمال اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ جہنم کی آگ میں اللہ رب العالمین زبان کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور رسوا اور ذلیل کرتے ہوئے انہیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں جھونک دے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجئے، اور خاص طور سے رمضان المبارک کے اس مہینے میں جب ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہمیں اپنی زبان کا
صحیح استعمال کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کی چغلی نہیں کرنا ہے، کسی پر لعن طعن نہیں کرنا ہے، کسی پر بہتان تراشی نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ روزے کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ روزے کے درمیان میں، روزے کی حالت میں ہر روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ اسی طرح سے روزے کے جو آداب ہیں، ان آداب میں سے دوسرا ادب کہ ایک روزے دار کو چاہیے کہ خاص طور سے وہ روزے کی حالت میں اپنے دل کا خیال رکھے، اپنے دل کا لحاظ رکھے، اور سب سے پہلے دل کے اندر سے شرکیہ کلمات کو نکالا جائے، اور پھر اس کے بعد دل میں پائے جانے والے کینہ، بغض، حسد، عداوتیں، دشمنیاں، نفرتیں، بغض، گھمنڈ، غرور، کبر، ان ساری کی ساری برائیوں کو دل سے پاک اور صاف کر لیا جائے۔ یہ دل کا پاک اور صاف رہنا روزے کے آداب میں سے ایک بڑا ادب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگو خبردار، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح و سالم ہے تو پورا کا پورا جسم صحیح و سالم ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، خبردار وہ تمہارا دل ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے دل کو تربیت دینا چاہیے، اپنے دل کو صحیح و سالم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارا دل صحیح و سالم ہوگا، ہمارے دل میں کینہ اور بغض نہیں ہوگا، ہمارا پورا کا پورا جسم صحیح و سالم رہے گا، بلکہ پوری کی پوری زندگی صحیح و سالم رہے گی۔ اور اگر ہمارا دل خراب ہے، ہمارے دل کے اندر اگر شرک بھرا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں اگر نفرتیں بھری ہوئی ہیں، عداوتیں بھری ہوئی ہیں، کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، گھمنڈ بھرا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے دلوں میں بھری ہوئی ہیں، تو یاد رکھیے ہمارا پورا کا پورا جسم خراب ہے، بلکہ پوری کی پوری زندگی خراب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کریں، اور روزے کی حالت میں خاص طور سے ہم اپنے دل کو ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے پاک و صاف کر لیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ کون سی دعا ہے جس کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر پڑھا کرتے تھے؟ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے جواب دیا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ دل کا ایک مقام ہے، دل کا ایک مرتبہ ہے، جس کی وجہ سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو ہے دل کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دلوں کی برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ آدمی کے اندر گھمنڈ ہو، آدمی کے اندر تکبر ہو، آدمی کے اندر غرور ہو، یہ دل کی برائیوں میں بہت بڑی برائی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بہت سارے لوگ ہمیں اور آپ کو ایسے دیکھنے کو مل جائیں گے کہ میں بڑا باقی سب چھوٹے، میں سب سے زیادہ علم والا باقی سب کم علم والے، میں مالدار باقی سب غریب۔
پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جس کے دل میں گھمنڈ پایا جاتا ہے، جس کے دل میں غرور پایا جاتا ہے، جس کے دل میں کبر پایا جاتا ہے، کل قیامت کے روز جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر بہت زیادہ ناراض ہوگا، اور صرف ناراض ہی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرہ۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہو، رائی کے دانے کے برابر غرور ہو، کبر ہو۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر میں شمار ہوگا؟ کیا یہ بھی کبر اور غرور میں شمار ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ یہ تکبر میں اچھے کپڑے پہننا، اچھے لباس پہننا، اچھے اچھے جوتے پہننا، یہ تکبر اور غرور میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کبر تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، حق کو قبول کرنے سے انکار کر لے، یہ کبر ہے، اور سامنے والے کو چھوٹا اور حقیر سمجھے، یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس طرح کا تکبر، اس طرح کا گھمنڈ، اس طرح کا غرور اور برائیاں، کینہ، بغض، نفرت، عداوتیں، دشمنیاں، حسد، جلن، یہ ساری چیزیں لے کر اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ روزہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ روزہ جو ہے ہمیں صرف اور صرف بھوکا اور پیاسا رکھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روزے کے ذریعے سے اللہ کا تقوی حاصل ہو جائے تو ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے مرض سے، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیجئے۔ اسی طرح سے روزے کے جو آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کی جائے، آنکھوں کی حفاظت کی جائے۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہیں جو چوراہوں میں کھڑے ہو کر، مارکیٹ میں جا کر یا پارکوں میں جا کر اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو لوگ اس طرح کا کام انجام دیتے ہیں، یاد رکھیے ان کا روزہ تو ضائع ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی، آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک ترتیب اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ پہلے نظروں کی حفاظت کو کہا گیا، اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کو کہا گیا۔ اگر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو آٹومیٹک ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے، اور اگر ہماری نظروں میں مکاری ہے، ہماری نظروں میں دکھاوا ہے، ہماری نظروں میں جو ہے چال بازیاں ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو روزے کی حالت میں ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ بھی روزے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں اپنے پیٹ کا لحاظ رکھا جائے، اپنے پیٹ کا خیال رکھا جائے کہ جو ہم کھا رہے ہیں صبح صادق کے وقت، سحری کے وقت اٹھ کر، وہ کھانا ہمارے پیٹ میں حلال کا جا رہا ہے یا حرام کا جا رہا ہے۔ افطار کے وقت جو ہم افطاری کر رہے ہیں
وہ حلال کمائی سے کر رہے ہیں یا حرام کمائی سے کر رہے ہیں، اس بات کا لحاظ رکھنا ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پاک روزیاں کھایا کرو، حلال روزی کھایا کرو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، روزے کی حالت میں ہر روزے دار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کر لے، اس کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہ کرے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہ کرے تو حلال کمائی کو جو ہے اپنا کھانے کا ذریعہ بنا لیجئے، حلال کمائی کھائیے، خود کھائیے، اپنے بچوں کو کھلائیے۔ مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے، بہت ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک شخص کا ذکر کیا جو بڑے دور دراز سے سفر کر کے آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے تو یہ دے دے، اے اللہ تو مجھے وہ دے دے۔ اللہ سے دعائیں کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کر سکتا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم حرام کھانے کے ذریعے سے سحری کر رہے ہیں، حرام کھانے سے افطار کر رہے ہیں تو ہمارا روزہ ناقابل قبول ہوگا، اور صرف روزہ ہی نہیں بلکہ دیگر جو عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں بھی اللہ رب العالمین رد کر دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اعمال کی جو قبولیت اعمال کے جو شرائط ہیں، ان شرائط میں ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ انسان عبادت کرنے والا شخص جو ہے حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھرے۔ اسی طرح سے اپنے کان کا لحاظ رکھیے، اپنے کان کا خیال رکھیے۔ آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو روزے کی حالت میں چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسروں کی برائیاں ہو رہی ہیں، خاموشی کے ساتھ برائیاں سن رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی وقت گزاری ہو رہی ہے، ان کا ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح سے غیبت کرنا غلط ہے اسی طرح سے غیبت کو سننا بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بدترین گناہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول، زنا سے بدتر گناہ غیبت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان زنا کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو کسی دوسرے کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو جب تک کہ جس کی برائی کی گئی ہے وہ انسان اس سے جا کر معافی نہ مانگ لے تب تک اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے، یہ اتنا خطرناک جرم ہے، اور لوگ اس کو جو ہے گناہ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ جو ہے اس کو زیادہ تر انجام دیتے ہیں۔ ہمیں جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک اللہ رب العالمین قیامت کے روز کانوں کے بارے میں سوال کرے گا، آنکھوں کے بارے میں سوال کرے گا، دل کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس کا استعمال کیسے کیا۔ اسی طرح سے روزے کے آداب میں سے ایک ادب ہاتھ کا خیال رکھا جائے اور پیروں کا خیال رکھا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں طاقتور بنا دیا تو کسی پر ظلم کرنے لگے، کسی کو مارنا شروع کر دیے، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا ای الاسلام خیر، کہ اے اللہ کے رسول بہترین اسلام کیا ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، روزے کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کا خیال رکھیں، اپنے پیروں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، یہ دونوں پیر زنا کرتے ہیں۔ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لے، اس کو کھانے کی نیت سے، اس کو پینے کی نیت سے اپنے ہاتھ میں اٹھا لے۔ اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ اللہ نے جو مقامات، جن مقامات پر جانے کو حرام قرار دیا ہے، ان مقامات پر چل کر کے جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آخری حدیث پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، جو اس پورے جمعے کا خلاصہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزوں سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کو روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ اجر حاصل ہوگا، نہ تقوی حاصل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں انہوں نے نہ اپنی زبان کا خیال رکھا، نہ اپنے کانوں کا خیال رکھا، نہ اپنی آنکھوں کا خیال رکھا، نہ اپنے دل کا خیال رکھا، نہ اپنے پیٹ کا خیال رکھا، نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کا خیال رکھا۔ ایسے لوگوں کو جو ہے قیامت کے روز سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو باتیں آج خطبہ جمعہ میں روزے کے آداب کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ تربیت والا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعضائے بدنیہ کا اگر صحیح طریقے سے تربیت کر لیتے ہیں تو باقی کے جو 11 مہینے ہیں ہم اس میں اللہ کے صحیح معنوں میں عبادت کرنے والے بندے بن کر کے ان مہینوں کو گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے بدعات و خرافات سے پاک و صاف رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا